صورت میں، تو ہم لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈسکشن آئی کہ جی کم از کم پہلی 5 جماعتوں تک بچوں کو اتنی حدیثیں یاد ہو جانی چاہیے، اتنے سپارے یاد ہو جانے چاہیے، اور بنیاد نام اسلام کے نام پر ایک پوری جو ہے وہ قرارداد پیش ہو گئی۔ آپ بتائیے اس صورت میں جب کہ تیمور اور باقی ساتھی جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، فارغ صاحب ہیں ساتھ؟ جی جی بالکل سن رہا ہوں جی، تو میں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں آپ اس صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب اگر وہی صورتحال چلی تو کیا اس ملک میں کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ پہلی جماعت سے بچے کے اندر سیکٹیرین آئیڈینٹی اور جو دوسرے گروپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کریٹ کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ایک جو اب اس وقت آگے جا کے نفرت ہے وہ پہلی جماعت سے شروع نہ ہو جائے؟ جی سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میں نے ساری مقررین کی باتیں سنی اور بہت خوبصورت انداز میں ساروں نے پیش کی، میں بھی تالی بجانا چاہ رہا ہوں لیکن میری آواز آپ نے جو سوال کیا، اب دیکھیں وہ حدیثیں پڑھا رہے ہیں پرائمری سے لے کر میٹرک تک، اور میٹرک سے پھر ایف ایس سی تک، اور پھر ایف ایس سی سے بی ایس سی، بی ایس سی سے ایم ایس سی، ایم ایس سی سے پی ایچ ڈی تک آپ کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اب پنجاب میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ڈگری نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ بی ایس سی ہو، ایم ایس سی ہو یا پی ایچ ڈی ہو، قرآن پر ایگزام پاس کیے بغیر، اور اسکول کا میٹرک سرٹیفکیٹ بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اس سے سیکٹیرین آئیڈینٹی کیسے بنے گی؟ اب وہ جو حدیثیں پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی، کیونکہ 200 حدیثیں یاد کرنا ہوں گی 12ویں تک۔ یہ سنگل نیشنل کریکولم کا ایک اس کی ایک شق ہے، اس کا ایک فیصلہ ہے کہ 200 حدیثیں، تو ایسی حدیثیں کہ سیڑھی چڑھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے، اترتے وقت کیا پڑھی جائے، کھانا کھاتے وقت کیا پڑھا جائے، کھانا ختم ہونے کے بعد کیا پڑھیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چلے گا۔ اچھا اب چلیے نماز کیسے پڑھی جائے؟ اب آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ شیعہ الگ پڑھتے ہیں، سنی الگ پڑھتے ہیں۔ وضو کے طریقے کیا ہونے چاہیے یہ بھی سکھایا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس طرح وضو کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کی شناخت ہو جائے گی شروع دن سے۔ گویا کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر بجائے اس کے کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی سمجھے، وہ کہے گا کہ اچھا یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، مزید تفریق یہ آئے گی کہ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، اور اس میں جو کرسچن ہے، ہندو ہے اور احمدی ہے، ان کو تو ایک طرف پھینکا جائے گا، ان کو تو ہم برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سنگل نیشنل کریکولم میں ان کے لیے کوئی الگ جگہ بنائی گئی ہے۔ اب وہ کیا جگہ ہے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں، وہ اس پر بول ہی نہیں رہے۔ تو وہ خرابی جو پاکستان میں شروع دن سے، تقریباً شروع دن سے تھی، اب وہ زور پکڑ جائے گی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پچھلے محرم کے بعد کراچی میں جلوس نکلے تھے شیعوں کے خلاف، تو اس میں کس قسم کے نعرے لگے، کس قسم کے نعرے لگائے گئے۔ اگر جناح صاحب وہاں ہوتے تو کیا سوچتے؟ آخر وہ بھی تو اہل تشیع میں سے تھے نا۔ تو یہ جو تفریق ہمارے بیچ میں ڈالی گئی ہے، یہ مزید بڑھے گی اس واحد قومی نصاب کے نتیجے میں۔ اس سے ہم جڑیں گے نہیں۔ اور جو تیمور نے ابھی کہا اور ناظم نے ابھی کہا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی قومیت پہ ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ہم
کے ہیں, اس مٹی کے ہیں, اور جس مٹی سے پیدا ہوئے اس مٹی سے پیار کرو, اس زبان سے کرو, نہ کہ یہ کہ اب ہر ایک کے اوپر عربی زبان مسلط کرو, جیسا کہ اب مرکز میں کیا جا رہا ہے. یہاں اسلام آباد میں اسلام آباد ہی سے بول رہا ہوں اس وقت, یہاں اسلام آباد میں اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرائمری سے عربی زبان پڑھائی جائے گی. ارے بھائی کیوں؟ یہ ہماری زبان نہیں ہے, یہ غیر زبان ہے. ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی زبان ہے, لیکن یہ ہماری زبان نہیں ہے. ہماری زبانیں 15 ہیں, 20 ہیں, جتنی بھی ہیں, کچھ بڑی زبانیں, کچھ چھوٹی زبانیں ہیں, وہ اس مٹی کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری زبانیں جانتا ہے, اسے عربی نہیں جانتا. ہاں ایک بات ہے, یہ ایک قرآن پاک ایک زبان میں نازل ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا مسلمان وہی ہے جو عربی بولتا ہو. اگر ایسی بات ہے تو اس دنیا میں جو تقریباً 900 ملین مسلمان ہیں جو عربی نہیں بولتے, ان کے لیے تو پھر جنت میں کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی. سیکنڈ ڈگری سٹیزنز, سیکنڈ ڈگری مسلمان کی حیثیت ملے گی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اسلام ایک عالمی مذہب ہے, ایک ایسا مذہب ہے جس کو کوئی ایک زبان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتا ہے, اور ہمیں پاکستان میں اس بات کو قبول کرنا چاہیے, جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کثیر القومی ملک ہے, کثیر المذہبی ملک ہے, اور ہر ایک کی عزت, ہر ایک سے ہمیں پیار کرنا ہے. ہر پاکستان کا شہری برابر حقوق کا حقدار ہے. یہ پوائنٹ میں جان بوجھ کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, تاکہ ابھی تک یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اتنے وہ 7 پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہے کہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم کس عذاب کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں, جو کہ ابھی صرف مدرسوں تک محدود تھا, وہ کہیں پھیل کر پورے ملک کے اندر نہ پھیل جائے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں کچھ تجربہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اجازت ہے؟ جی. یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو حدیثوں کو یاد کرنے کی بات ہے. یہ ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو کراچی کا, لیکن پچھلے 15 سال سے اسلام آباد میں ہوں. تو مجھے وہاں سوچی کہ میں کچھ میرے پاس وقت تھا تو میں مزید پڑھ لوں, تو وہاں پر فارسی میں ماسٹرز ہوتا تھا. مجھے تھوڑی بہت شدھ بودھ تھی, تو وہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ماسٹرز ہوتا ہے فارسی میں, وہاں داخلہ لے لیا. تمام جو کلاسز تھی اٹینڈ کر کے کورسز پاس کر لیے, 2 سال کا تھا. جب سارے کورس ہو گئے اور جب ڈگری لینے کی باری آئی تو مجھے پتہ لگا کہ اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کوئی ڈگری اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ 20 صورتیں قرآن کی یاد کر کے, حفظ کر کے نہ سنائے. اس میں امتحان ہوتا ہے جس میں آپ کو حفظ کر کے وہ صورتیں سنانی ہوتی ہیں 20. اچھا, اب میں نے یہ کہا, درخواست دی, لکھی ہوئی درخواست دی یونیورسٹی میں کہ آپ مجھے یہ رعایت دے دیں کہ میں 20 صورتوں کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں ترجمے کے ساتھ. مجھے اس کو میں پڑھ لوں گا ترجمہ, اور ترجمے پہ مجھ سے بات کر لیں, میں اس پہ تیار ہوں. آپ مجھ سے یہ حفظ, یہ میرے اصول کے خلاف ہے کہ میں رٹ کے کوئی چیز آپ کو سکھاؤں. تو میری اپلیکیشن رد ہو گئی اور وہ ڈگری ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے. یہ حقیقتیں ہیں میرے خیال میں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حقیقت ہے اس کو فیس کریں. توسیع صاحب, ہم جب 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں جب سندھ میں سلیبس بنانے کی ذمہ داری ملی تو سوشل اسٹڈیز کا سلیبس کو میں دیکھ رہا تھا, تو نفرت سے بھرا ہوا سلیبس تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو بنی آئیے, ہندو بنی آئیے, یہیں سے ہماری دنیا سٹارٹ ہوتی اور یہیں ختم ہو جاتی نفرتی بنیاد. ہم نے اس کو چینج کیا. ہم نے کہا کہ جی جنوبی ایشیا, ننڈو کھنڈ اور ساؤتھ ایشیا یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. ہماری کھانا ایک ہے, ہماری زبان ایک ہے, ہمارا زیادہ تر مذہب ایک جیسے ہیں, سب کچھ ہے. تو جب اسلام آباد میں جو آج سب سے بڑا ایشو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو کامن شناخت کی آپ بات کرتے ہیں یہ خطرناک باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, اور ہماری جو بنیادیں ہیں وہ 712 سے شروع ہوتی ہیں, اور ہماری بنیادیں جو ہے وہ
यहाँ से मशरिक़ वस्ता के आसपास मिडल ईस्ट में तलाश करने की कोशिश है। तो आप ये बताएं कि जो सिलेबस अपडेट करने का और बच्चे को ये चीज़ें इनकलकेट करने की चीज़ें हैं, और अब आप तो मीडिया के आदमी, आप देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसने भी इसको बिल्कुल बहुत हद तक कैप्चर कर लिया है। तो आने वाले दिनों में अगर यही सिचुएशन रहती है तो क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे अभी याद आया कि सूरत हाल कितनी ख़राब होती है। ये जो हमारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, पिछले साल सूरज ग्रहण हुआ था। NIT यूनिवर्सिटी जो मुल्क की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसने ये ऐलान किया कि सूरज ग्रहण के असर से बचने के लिए ख़ास नमाज होगी। मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई ये तो यूनिवर्सिटीज़ जो है, मेरे दोनों दोस्त बल्कि डॉक्टर साहब भी उसे आगे बढ़ाएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसे मौके पे प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, रिसर्च करती हैं, उसके असरात मालूम करने की कोशिश करती हैं और उसका इलाज तलाश करती हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई इसके बचने के लिए नमाज पढ़ ली जाए। तो ये जो निसाब है ये उसी तरफ लेके जाता है। मैं HEC में मेंबर हो गया मीडिया का, और मीडिया के सिलेबस की एक कमेटी में चला गया, तो मैंने वहाँ ह्यूमन राइट्स का एक निसाब पेश किया कि ह्यूमन राइट्स और मीडिया शामिल होना चाहिए। हमारे साथ जो पंजाब के लोग आए हुए थे, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर जो है बहुत सारे मसाइल हैं, ख़वातीन का मसला होगा। जब मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और खासा लंबा हो गया मामला, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि कराची में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ज़्यादा होती है तो इन्हें इजाज़त दे देते हैं। ये जब कंट्रोल करते हैं तो उसके असर, अच्छा इनका ये इशू नहीं है हमारी रियासत